ایک شخص جس کا نام وقار الحسن تھا اس پہ الزام لگا تھا اس موٹر وے کے حوالے سے. میں نے جب دیکھا کہ وقار الحسن 25 لاکھ اس کا انعام ہے تو وہ میری ہی خبر چل رہی تھی. فیصلہ کب کیا کہ میں نے خود جا کے پولیس کے پاس پیش ہو جانا ہے؟ اگر یہ میرے جسم سے یہ چمڑی بھی اتار دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جب میں ہے ہی بے گناہ تو انہوں نے مجھے عابد کا نمبر دکھایا. یہ کس کا ہے؟ اتنا ڈر لگا تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا, جسم کانپنے لگا. تو وہ ایک بندہ بولا دیکھو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے یہ مجرم ہے. اب اس سے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ملے. نہ میں نے اس کی اگر عابد ابھی بھی ادھر آ جائے تو مجھے نہیں پتا یہ عابد ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. سانیہ موٹر وے جسے شاید قوم آپ فراموش کر چکی ہو, سانیہ موٹر وے سے جڑے تمام حقائق شروع سے لے کے آخر تک آپ کو دکھاتے رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر آئے تھے ایک شخص جس کا نام وقار الحسن تھا, اس پہ الزام لگا تھا اس موٹر وے کے حوالے سے. ہم ان کے گھر آئے تھے, پہلے بھی حالات دکھائے تھے, اور اب وقار الحسن کا پہلا اور خصوصی انٹرویو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جب کسی پہ الزام لگتا ہے اور اس کی تصویر پوری دنیا میں نشر کر دی جاتی ہے تو اس کے اہل خانہ اور اس کی اپنی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب تک وہ الزام ثابت بھی نہ ہو اور اس کے بعد وہ اپنی بے گناہی کی فریاد لے کے کہاں کہاں گھومتا ہے. وقار الحسن کی زندگی اب کیسے گزر رہی ہے اور وہ کیا حالات تھے جو اس نے 20 دن CIA کی حراست میں گزارے, وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے. پہلی مرتبہ کب پتہ چلا کہ مجھے سانیہ موٹر وے میں ملزم قرار دے دیا گیا ہے اور آپ کی تصویریں چل گئی, پورے میڈیا نے چلا دیا؟ پہلی مرتبہ آپ کو کب پتہ چلا؟ میں بی بی پاک دامن میں حاضری کے لیے ادھر مجلس بھی پڑھنی تھی, تو میں ادھر موجود تھا. تو ادھر سے میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ دکان ہوتی ہے پان اور سگریٹوں والی, ادھر خبر چل رہی تھی. جب میں نے دیکھا تو وہ میری ہی خبر چل رہی تھی. میں نے جب دیکھا کہ وقار الحسن 25 لاکھ اس کا انعام ہے جو بندہ, جب میں نے یہ دیکھا تو وہ میرا گلا بالکل خشک ہو گیا, جسم بالکل جام ہو گیا. میں جانتا نہیں, میرے اوپر کوئی مسئلہ مسائل نہیں, تو یہ میری ویڈیو کیوں چل رہی ہے. میں نے اسی وقت اپنے بھائی سے فون کیا کہ اس نے کہا یار ہم کب سے آپ کا نمبر چیک کر رہے ہیں, نمبر تمہارا آف جا رہا تھا. تو میں نے کہا ہاں میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا فوراً تم جو ہے نا گھر آ جاؤ کہ بڑی پولیس آئی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں, وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ میرے پاس آیا, ہم موٹر لے کے قلعہ ستارشاہ سٹاپ پہ آ گئے. جب گیا اور میں نے بائک کھڑی کی, میں بابا کے قدموں میں پڑا کہ بابا جی آپ کو تو پتہ ہے میری 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, تو آپ کو یہ بھی. اس نے بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ ہماری اولاد ہیں, آپ سب کچھ ہیں, ہمیں اگر آپ کا پتہ نہیں تو پھر کس بندے کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے میرا بہت اچھی مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصلہ کب کیا کہ میں نے خود جا کے پولیس کے پاس پیش ہو جانا ہے؟ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا. جب میں نے دیکھا تو میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ میری فیملی اور میں خود کسی سے بڑھ کے تو نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت بڑی ہے. اور مجھے جب پتہ تھا کہ میں بالکل بے قصور ہوں, مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر یہ میرے جسم سے یہ چمڑی بھی اتار دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, جب میں ہے ہی بے گناہ. پہلی مرتبہ جب CIA پولیس کے سامنے پیش ہو گئے, پہلی بات کسی افسر نے دیکھ کے کیا پوچھی اور آپ نے کیا کہا؟ نہیں, جب میں اندر گیا ہوں نا تو اس وقت تو میڈیا کا بڑا رش تھا نا, تو وہ انہوں نے سب کو بولا کہ ابھی سے باہر نہیں نکالنا. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے نمبر وہ ڈالا تھا, تو اس میں مجھے انہوں نے نمبر دکھانے چیک کر دیے. اس میں کچھ میرے دوستوں کے نمبر تھے, کچھ رشتہ داروں کے نمبر تھے. انہوں نے پوچھا, میں نے بتایا کہ یہ نمبر میرے مامے کے بیٹے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. پھر اس وقت انہوں نے مجھے عابد کا نمبر دکھایا, یہ کس کا ہے. میں نے کہا میں اس نمبر کو نہیں جانتا, تو لیکن یہ میرے کزن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کہ سیم نمبر تھا, کوئی 3-4 نمبروں کا فرق تھا. میں نے کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے یہ بھی میرے مامے کے بیٹے کا نمبر ہے, وہ میرا چاچا زاد ماموں کا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ عابد کا نمبر ہے. میں نے کہا نہیں سر مجھے اس بات کا نہیں پتہ. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, جلدی کرو اس کو گاڑی سے باہر نکالو. جب انہوں نے کہا اسے گاڑی سے باہر نکالو اور مجھے کمرے میں روم میں لے کے گئے, اس وقت کافی میں پریشان تھا. ڈر لگا ہوگا؟ اتنا ڈر لگا تھا کہ میرا گلا خشک ہو گیا, جسم کانپنے لگا. جب انہوں نے مجھے چارپائی تھی اس پہ بٹھایا تو وہ ایک بندہ بولا دیکھو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے یہ مجرم ہے. وہیں پہ کوئی بندہ موجود تھا, اس نے کہا کہ اس کے خوف سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجرم ہے. خوف تو میرے اندر اس لیے تھا
کہ یار میں ہوں بھی بے قصور اور مجھ میں ایسا مسئلہ بھی نہیں. تو وہ پریشر تھا نا ان کا بہت بڑا. 20 دن پولیس کی حراست میں رہے, تشدد بھی ہوا؟ نہیں, میں نے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, اور بس پڑھے لکھے سوال مجھ سے وہ کرتے تھے. جس طرح آپ نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک چیئر پہ مجرم کو بٹھایا اور سامنے بیٹھ کے اور ایک بندہ لکھنا شروع کر دیتا تھا. تو وہ مختلف سوال کرنے کے لیے مختلف لوگ آتے, افسر آتے. ہم تو میڈیا پہ دیکھتے تھے جتنے کردار متعارف ہوئے, بالا مستری, پتہ نہیں کیا کیا کردار, یہ سارے آپ بتاتے تھے تو پھر باہر خبر آتی تھی. نہیں, یہ جھوٹ ہے. اسی بات کا تو مجھے بڑا گلا اور شکوہ ہے. یہ تو میں جس وقت CI میں بیٹھا تھا نا, تو مجھے یہ خبر ملی, تو اس وقت ایک ملازم نے بھی کہا کہ یار دیکھو تم ہمارے پاس ہو, تم حوالات میں موجود ہو, تو یہ میڈیا تمہارے بارے میں یہ خبریں چلا رہی ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو کیا جتنے یہ نام بتائے جاتے تھے یہ آپ انفارمیشن نہیں دیتے تھے؟ نا, میں نے مجھے پتہ ہی نہیں, میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں, تو پھر میں انفارمیشن کس طرح دیتا. آپ 20 دن وہاں پہ کیا بتاتے رہے ہیں, کیا تفتیش ہوتی رہی ہے؟ وہ یہی تفتیش ہوتی رہی ہے کہ وہ مجھ سے یہی ڈیٹیل رہتے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو تم کدھر تھے, فلاں تاریخ کو کدھر تھے, اتنے بجے کدھر تھے, گھر کتنے بجے آئے, گھر سے نکلے کتنے بجے, پھر واپس کب آئے, پھر آپ کس کس گاؤں میں گئے, کس کس جگہ میں گئے. یہ تفتیش تو 2-3 دن میں ختم ہو جاتی. وہ ان کا اپنا کوئی ہوگا, انہوں نے تفتیش جو ہے وہ جاری رکھی ہے نا, ایک دن بھی انہوں نے مس نہیں کی. 20 دن کسی جگہ پر رہنا, تفتیش کروانا, اور خاص طور پہ جب اتنا بڑا کیس ہو کہ ٹی وی ہر جگہ پر صرف آپ کا نام آ رہا ہو, آپ جب رات کو سوتے تھے تو کیا سوچتے تھے؟ نہیں, میں ماما زمانہ کی دعائیں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, اور درود پاک پڑھتا تھا. میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا, بہت کم کھاتا تھا. جو حوالات میں باقی لوگ تھے وہ مجھے بولتے کہ یار تم کھانا زیادہ کھاؤ گے تو پھر ادھر جاؤ گے, جو تمہاری قسمت میں رزق لکھا ہے وہ کھاؤ گے تو پھر جاؤ گے. تو وہ نماز پڑھتا, عبادت میں ہی میرا جو دن ہے نا وہ گزر جاتا. رات کو سوتے نہیں تھے؟ بہت کم, اگر کوئی رات زیادہ ٹائم ہو جانا, کوئی 2-3-4 گھنٹے سو لینا, نہیں تو عبادت میں ہی گزر رہتے تھے بس. اللہ اللہ اللہ. کس کی وہاں پر یاد آتی تھی اور کیا سوچتے تھے کہ میرے سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ نہیں, غلطی کا تو نہیں, مجھے اپنی والدہ کی بہت یاد آتی تھی کہ میں ان کو میڈیسن 2 ٹائم کھلاتا تھا. کہ ایسا ہونا کہ آپ کو پتہ ہے جب یہ کارڈیالوجی کا مسئلہ بنا, میڈیسن بند ہو گئی تھی, تو میڈیسن خرید کے لانی, تو وہ والدہ نے بچت کر لینی کہ آج نہیں کھاتی, صبح کھا لوں گا. میں نے آنا ان کو میڈیسن کھلانی, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اب ذمہ داری کون کرتا ہوگا, کہ اگر وہ ایک دن میڈیسن نہ کھائیں تو ان کی پھر وہی مسئلہ بن جاتا ہے. تو حراست کے اندر بھی آپ اپنے بارے میں جو انٹرویوز چلتے تھے, ویڈیوز چلتی تھی, وہ دیکھ رہے تھے؟ نہیں, وہ تو نہیں دیکھتے تھے. ویسے جو باہر سے لوگ آتے تھے نا وہ بتاتے تھے. بتاتے تھے, اور آپ کیا سوچتے تھے؟ مجھے تو پتا تھا نا سارا جھوٹ ہے. مجھے تو سارا آپ کے بارے میں کیا بتاتے تھے کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ یار یہ ٹی وی والے جھوٹ بول رہے ہیں. کہ دیکھ مثلا کہ انہوں نے یہ خبر چلی کہ وقار الحسن نے جی یہ شفقت وغیرہ کے ریٹ کروائی ہے, یہ اس گینگ کا حصہ تھا, لیکن اس معاملات میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ساتھ گیا ہے پولیس کے. تو میں اندر حوالات میں تھا, تو وہ پھر مجھے کہتے تم ادھر موجود ہو, تو دیکھو یہ خبر چل رہی ہے. مرکزی ملزم جو عابد ابھی تک نہیں پکڑا گیا, اس کے ساتھ واقعی آپ کا تعلق کیا تھا؟ آپ اسے کس کے دوست تھے؟ آپ کو کیسے پکڑا گیا؟ نہیں, یہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ کہا گیا کہ کوئی جیو فینسنگ کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا فون نمبر یوز ہوا؟ نہیں, نہ میرا فون نمبر یوز ہوا ہے. یہ بات مجھے بعد میں کلیئر بتائی گئی تھی کہ نہ تو آپ کے نمبر سے کوئی, میری 6 سمیں ہیں, 6 سمیں میں سے کسی بھی سم سے اس کو کال نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو ہم مجلس پڑھتے ہیں, جب مجلس پڑھتے ہیں تو ہم ایک دن میں 5-5, 6-6 گاؤں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم اتنا جا رہے تھے, انہوں نے جیو فینسنگ میں دیکھا کہ یہ نمبر زیادہ گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے وہ بس بات کو اٹھایا. کبھی دوران تفتیش روئے بھی؟ ہاں, بہت زیادہ رویا, درود پاک بہت زیادہ پڑھا. کسی افسر کے سامنے التجا بھی کی کہ مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ نہیں, وہ جب انہوں نے میرا انٹرویو مجھ سے تفتیش کی, ساری بات کی, ساری میری بات سنی اور سمجھی, تو انہوں نے مجھے چیئر پہ بٹھا دیا. پہلے میں زمین پہ فرش پہ بیٹھا تھا, انہوں نے مجھے چیئر پہ بٹھا دیا, اور ایک افسر کھڑے ہوئے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں, ہم نے آپ کی مکمل جو تفتیش کی ہے اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی
کہ جو آپ نے کی ہو. کیا آپ کی اس خاتون سے بات بھی کروائی گئی یا آپ کو اس کے سامنے بھی لے جایا گیا؟ نہیں نہ میں اس کے سامنے گیا ہوں, بس یہ سنا ہے کہ واٹس ایپ پہ میری جو تصویر ہے نا وہ اس کو سینڈ کی تھی, تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتی, نہ ہی یہ تھا نہ ہی یہ بندہ ہے. پھر اس کے بعد شفقت کو بھی میری تصویر واٹس ایپ کی گئی, اس نے بھی کہا کہ یہ بندے کو نہ ہم جانتے ہیں, کبھی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, نہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے عابد علی صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں تو بالکل ابھی تک نہیں جانتا, آپ ملے بھی نہیں ہیں؟ نہ میں زندگی میں یہی تو سوچتا ہوں وہ کیسا بندہ ہے یار جو کہتے ہیں اس علاقے میں رہتا ہے, مجھے اس کی شکل کا نہیں پتا. آپ عابد سے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ملے؟ نہ میں نے اس کی, اگر عابد ابھی بھی ادھر آ جائے تو مجھے نہیں پتا یہ عابد ہے. علاقے میں تو سب کو پتا چل گیا, آپ کی دکان بھی ہے, آپ خود مجالس پڑھتے ہیں, تو کیا آپ لوگ جب ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ اصل میں جو مجھے افسوس ہے اور بڑی تکلیف ہے وہ بات ہی یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ ایک فیملی والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے گھر کے اخراجات, اور گھر میں والدہ میری جو ہے ہارٹ کی مریض ہے, میں پہلے بتایا ہے, تو اس کے لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ جب میں کام پہ جاتا ہوں یا دوستوں کو ہمارے ہاں فوتگی ہوئی, میں وہ دعا کے لیے گیا تو وہ لوگ بہت حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے, بڑا وہ محسوس کرتے کہ یہ آپس میں وہ بیٹھ کے باتیں کرتے. تو مجھے معاشرے میں اب جو ہے نا بہت مسئلہ بنتا ہے کہ لوگ بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. دکان پہ نہیں گئے اتنے دن سے, آپ آ گئے گھر؟ نہیں دکان پہ میں نہیں گیا. کیوں نہیں گئے؟ اسی لیے ہی نہیں گیا کہ کوئی بندہ اتنا اعتماد نہیں کر رہا, ہر بندہ نفرت سے دیکھتا ہے. قصوروار قصوروار کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کہیں تو کچھ سمجھتے تو ہوں گے کہ یار یہ میرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی, مجھے ہر جگہ پہ مشہور کر دیا گیا, نہ میں اپنی زندگی اگلی کس طرح گزاروں گا. سوچتے تو ہوں گے 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور پھر بوڑھے ماں باپ, سوچتے تو ہوں گے کہ اگلی زندگی کیسی گزرے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا ملک اور میرے جو حکمران ہیں یہ اس کے متعلق اچھا کریں. جو عابد کے ساتھ میری تصویر وغیرہ پکچر وغیرہ چلا رہے ہیں اس کو ختم کر دیں. کوئی اس طرح کا لان, جس طرح میں بے قصور ہوں, انہوں نے ہر لحاظ سے DNA سے, فنگر پرنٹ سے, کال ٹریسنگ سے, ہر لحاظ سے انہوں نے میری تفتیش کیا, چیک کیا ہے کہ پتہ ہے میں بالکل بے گناہ ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کا معاملات کریں کہ میری بے گناہی کا ثبوت دیں لوگوں کو. کبھی سوچا ہے کہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور ان کو کہوں کہ پورے معاشرے کو بتایا جائے کہ جس وقار الحسن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ وقار الحسن کا کوئی گناہ نہیں؟ نہیں ابھی تک تو اس کے بارے میں نہیں سوچا. ٹھیک ہے, تو میں یہی آپ کے تھرو ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ شاید لوگ آپ کے ذریعے ہی اگر مجھ پہ رحم کریں. ہم مسلمان ہیں, زندہ قوم ہے, ہم تو انصاف والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا ایمان یہاں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے کہ یقین اور ایمان کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی سے اچھا تعامل کرنا چاہیے. جو صحافی, جو میڈیا ہاؤسز, جو لوگ آپ کی تصاویر ابھی تک چلاتے ہیں, آپ نے کہا کہ ایک کالم نگار ابھی تک کالم لکھتا ہے تو میرا نام لکھ دیتا ہے, ان سے کیا اپیل کریں گے؟ یہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بالکل سچی بات سامنے آ گئی ہے, کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بے قصور ہے اور پاکستانی ہے اور ذمہ دار ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو سچے بندے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. گھر میں جب 20 دن بعد آئے سب سے پہلے کسے ملے اور اتنے دن کیا کرتے رہے ہیں آپ؟ جب میں گھر میں آیا تو میرے گھر میں تو پورا ماتم کا سما تھا, پوری میری فیملی, پورا میرا محلہ اور میرے محلے کی جتنی مائیں بہنیں تھیں وہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کرواتی, دعائیں کرواتی, نفل پڑھتی. میرا پورا علاقہ جمعے کے خطبوں میں جمعے کے بعد دعائیں کراتے, مجلس کے بعد دعائیں کراتے. ٹھیک ہے, جب میں آیا تو گھر کا اتنا بڑا ماحول تھا, اتنے لوگ تھے کہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھنا تھا وہ سارے موجود تھے. سر یہ میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جس جگہ پہ بھی میری ویڈیو چلا رہے ہیں, میری تصویر چلا رہے ہیں, میں ان سے یہ ہاتھ باندھ کے دوبارہ میں اپیل کرتا ہوں میڈیا سے, سارے لوگوں سے, یہ کالم نگار ہیں جو بھی ہیں وہ میری تصویر چلا رہے ہیں, بار بار عابد کے ساتھ چلا رہے ہیں. جب میں بے قصور ہوں
تو میری تصویر کیوں چلا رہے ہیں؟ اب میرا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، میں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اسی پاکستان کا میں شہری ہوں، اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، بار بار میں درخواست کرتا ہوں ان سب لوگوں کی کہ یہ میری تصویر اب نہ چلائیں۔ تو بچوں نے پوچھا کتنے دن کہاں تھے؟ ہاں بچے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ابھی تک بڑے سوال کرتے ہیں، پاپا کیسے سوتے تھے، کیا کھاتے تھے، انہوں نے آپ کو مارا کتنا، وہ تو پھر بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ میرے پہ اتنا سنگین اور غلط الزام لگا ہے تو سوچا تو ہوگا میں تو خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، بہت دکھ ہوا ہوگا۔ نہیں، دکھ تو بڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ محرموں کے دن ہیں تو شہادت اللہ کو بہت پسند ہے، بڑا رتبہ ہے، تو وہ میں نے اپنے بانجے سے بولا آصف اگر یہ مجھے مار دینا تو میرے بیٹوں کا تم ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں بس اسی لیے ہی جا رہا ہوں کہ شہادت بڑا رتبہ ہے، اگر یہ مجھے مار دیں گے، خدا کو اور مجھے پتہ ہے کہ میں شہید ہوں، تو شہید زندہ ہوتا ہے۔